ایک زمانے کی بات ہے، رنگوں اور خوشبوؤں سے بھری ایک شاندار سلطنت گلبہار میں ایک بادشاہ اور ملکہ رہتے تھے، جن کے ہاں برسوں بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے فاطمہ رکھا۔ مگر اس کی پیدائش کے بعد ہی ملکہ ایک پراسرار بیماری میں مبتلا ہے کر چل بسی، اور بادشاہ نے اپنی ننھی سی بیٹی کی حفاظت کے لیے سلطنت کے سب سے طاقتور جادوگر سے مدد مانگی۔ جادوگر نے مشورہ دیا کہ شہزادی کو دنیا کی برائیوں سے بچانے کے لیے اسے جنگل کے قلب میں موجود پھولوں کی دنیا میں کچھ سالوں کے لیے چھپا دینا چاہیے، جہاں ایک مہربان جادوئی ہستی جسے سب فلاور ماں کہتے تھے بچوں کی طرح محافظت کرتی تھی۔ بادشاہ نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی نومولود بیٹی کو فلاور ماں کے حوالے کر دیا، مگر جاتے وقت اپنے سینے سے لگا کر وعدہ کیا کہ وہ ایک دن ضرور واپس آئے گا۔ فاطمہ پھولوں کی دنیا میں بڑی ہونے لگی، جہاں درخت بولتے تھے، تتلیاں اس کے گرد رقص کرتی تھیں، اور پھول اس کا نام لے کر اسے جگاتے تھے۔ فلاور ماں اس کی اصل ماں کی طرح اس کا دھیان رکھتی، اس کے لمبے سیاہ بالوں میں کلیاں لگاتی، اسے بہار کے راز بتاتی اور ہر مشکل سے بچاتی۔ مگر انہی دنوں گلبہار سلطنت میں بادشاہ کے بھائی ظالم وزیر زرار نے تخت پر قبضہ کر لیا اور اعلان کیا کہ اصل شہزادی مر چکی ہے، تاکہ کوئی اس کے خلاف نہ کھڑا ہو سکے۔ سال گزرتے گئے، فاطمہ ایک خوبصورت، بہادر اور نرم دل لڑکی بن گئی، مگر اسے اپنی اصل شناخت کا علم نہ تھا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ جنگل اس کا گھر ہے اور فلاور ماں اس کی محافظ۔ ایک دن جنگل پر ایک خوفناک سایہ نمودار ہوا۔ زرار کو پتہ چل چکا تھا کہ شہزادی زندہ ہے، اور وہ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سیاہ جادو کرنے والے شکاری جنگل بھیجے تاکہ فاطمہ کو پکڑ کر لائیں، مگر جنگل کے پھولوں نے فاطمہ کو خبردار کر دیا۔ فلاور ماں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس کی اصل حقیقت بتائی کہ وہ گلبہار کی حقیقی شہزادی ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کا دل خوف اور ہمت سے بھر گیا۔ فلاور ماں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے باپ کی سلطنت کو واپس لے۔ فاطمہ نے ہمت سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ تتلیاں اس کا راستہ روشن کرتی تھیں، درخت اسے چھپاتے تھے اور ہوا اس کی رہنمائی کرتی تھی۔ راستے میں فاطمہ کو ایک زخمی سفید ہرن ملا جسے زرار کے سپاہیوں نے مارنے کی کوشش کی تھی۔ فاطمہ نے اپنے آنسوں سے اس کا زخم ٹھیک کیا، اور ہرن، جو اصل میں سفید جادو کا محافظ تھا، اس کی وفاداری کے وعدے کے ساتھ اس کا ساتھی بن گیا۔ جب وہ گلبہار پہنچی تو اس نے دیکھا کہ سلطنت قحط، ظلم اور اندھیرے کا شکار تھی، لوگ بھوک سے بلک رہے تھے اور ہر طرف سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ فاطمہ نے شہر کے بیچوں بیچ کھڑے ہے کر اپنی کہانی بیان کی، مگر کسی نے اس کا یقین نہ کیا جب تک کہ فلاور ماں خود روشنی کے طوفان میں ظہور پذیر نہ ہو گئی۔ فلاور ماں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ لڑکی حقیقی شہزادی ہے، اور پھر اس نے فاطمہ کے ہاتھ میں ایک سنہری پھول رکھ دیا جس سے زمین پر روشنی پھیل گئی، درختوں نے دوبارہ کھلنا شروع کیا اور موسم بدلا۔ زرار نے غصے میں آ کر جادوئی آگ کا طوفان چھوڑا، مگر فاطمہ بے خوف ہے کر آگے بڑھی اور سنہری پھول کو زمین پر لگا دیا۔ اس لمحے ایک روشن قوت آسمان تک بڑھی اور زرار کا سارا جادو پگھل کر ختم ہو گیا، گویا روشنی نے اندھیرے کو نگل لیا ہو۔ زرار گرفتار ہوا اور لوگ خوشی سے فاطمہ کے قدم چومنے لگے۔ کچھ لمحوں بعد بادشاہ، جو زندہ مگر کمزور حالت میں قید تھا، آزاد ہے کر آیا اور اپنی بیٹی کو گلے لگا کر رو پڑا کہ وہ کتنی بہادر اور مضبوط ہے۔ سلطنت میں خوشیاں لوٹ آ گئیں، باغات کھل اٹھے، بارشیں برسنے لگیں، اور گلبہار پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ فاطمہ نے تخت تو سنبھالا، مگر وہ فلاور ماں کو ساتھ لے آئی تاکہ اس کی محبت اور روشنی ہمیشہ اس ریاست کا حصہ بنی رہے۔ آج تک کہا جاتا ہے کہ جب بھی گلبہار کے باغ کھلتے ہیں تو دور کہیں فلاور ماں کی آواز سنائی دیتی ہے، اور سنہری پھول کے پاس شہزادی فاطمہ کی وہی نرم مسکراہٹ محسوس ہوتی ہے جس نے اندھیرے سے لڑ کر اپنی سلطنت کو بچایا تھا۔